بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ چنانچہ آج ہم اس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ یونس سمیت تقریباً 35 صورتوں کے اندر اللہ رب العزت میں مختلف پیرایوں اور مختلف انداز سے بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلہ نسب کی اگر بات کی جائے تو وہ کچھ یوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن قامت بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کی والدہ واجدہ کا نام تفاسیر کے اندر یارخا یا یارخت بتایا جاتا ہے، اور تفسیر روح المعانی کے اندر یوخاند یا لجبانہ بھی بنت یعمد بتایا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے لوقا بھی بتایا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان 5 ناموں میں سے ایک ہوگا یارخا، یارخت، یوخاند، لجبانہ یا پھر لوقا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء میں شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچی اور بنی اسرائیل کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس سوال کا جواب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ہماری حضرت یوسف علیہ السلام کی سیریز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں، جو ہمارے چینل پر موجود ہے، کہ کس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 2 حضرت یوسف اور بنیامین، اور اسی طرح 10 الگ سے بھائی تھے، اور کس طرح سے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں پھینکا، پھر وہاں سے بیچا، اور پھر وہ مصر میں پہنچے، اور پھر بعد میں جب معاملات سلجھ گئے اور آپس میں صلح صفائی ہو گئی تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بمائے اپنے 12 بیٹوں اور دیگر اہل و عیال کے مصر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے 12 بیٹے تھے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف کے واقعہ کے بعد مصر میں جا کر بسے۔ اسی طرح بنی اسرائیل مصر میں پھلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف کے دور کا بادشاہی مصر ریان بن ولید، جو آپ علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کا نظم و نسق حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ کی وفات کے بعد ایک بادشاہ قابوس نامی والی مصر ہوا۔ کفر و ضلالت کی جو رسومات حضرت یوسف کے دور میں ختم ہو گئی تھیں، اس نے ان کو از سر نو زندہ کیا۔ جبکہ اولاد یعقوب نے اس طریقہ کو قبول نہ کیا تو اس نے ان کو غیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن مصعب والی مصر ہوا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ اگلے فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یعنی اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ اس نے یہ حکام جاری کیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں اور سرداروں نے سجدہ کیا، اور جو لوگ دور دراز رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوائے اور ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، آبنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور اس کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے اور ان کی پتیاں زمرد کی تیار کرائیں، اور چاندی سے پرندے تیار کرا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے کہ ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس تخت کو حرکت دیتے تو ان کے پیٹ میں سے ہی آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگوں، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میری تصویروں کو، معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی سے بیزار ہو۔ لیکن یہ کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور خدا کا عذاب بھاری ہے، بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی، اور فرعون کو بھی باور کرا دیا کہ ہم ہرگز بھی تجھ کو یا تیری صورت کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرعون نے تانبے کی بڑی بڑی دیگیں منگوائیں اور ان میں زیتون کا تیل اور گندھک ڈلوا کر گرم کیا، پھر بنی اسرائیل کو سجدہ کا حکم کیا۔ انکار کرنے والوں کو تیل سے کھولتی ہوئی دیگوں میں پھینکواتا گیا، یہاں تک کہ ایک بڑی کثیر جماعت کو اس نے اسی طرح جلا کر شہید کر ڈالا۔ تو حامان نے فرعون سے سفارش کی کہ اے بادشاہ، ابھی ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر بادشاہ کا حکم قبول کر لیں۔ تو فرعون نے اس حکم کو واپس لے لیا، لیکن ان پر بیگاریں اور
تکلیفیں مقرر کر دیں۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا۔ فرعون نے 3 رات مسلسل ایک مرتبہ ایک دہشت ناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر کے قبطیوں کی املاک کو جلاتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلہ سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اس کے تخت پر سے گرا کر اوندا ڈال دیا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو یعنی شہر کے تھانے دار کو بلا کر اعلان کرا دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کر دے اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دے، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا ہو سو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم و ستم ہوتا رہا۔ دائرۃ المعارف ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ 12,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل ضائع کرا دیے گئے، اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا تمہیں ہوشیار اور خبردار رہنا چاہیے۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج اسکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد اسکندریہ چلے گئے، اور حضرت موسیٰ کے والد فرعون کے خادم تھے اور اس کے محل کی پہرہ داری کر رہے تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئیں۔ حضرت عمران نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اتھر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قتل کیے جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے اس میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ تو فرعون نے تھانے دار پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی، تو اس کے سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی، تو کوتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جن کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ سپاہی بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو تنور میں ڈال دیا، جو اس وقت آگ سے بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے محفوظ رہیں گے۔ جب سپاہیوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تنور کو نہ دیکھا اور واپس چلے گئے، ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ فرط غم میں بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اچانک تنور سے آواز آئی کہ اے اماں غم نہ کیجیے، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم پر آگ کو سرد کر دیا تھا اسی طرح مجھ پر بھی سرد کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو تنور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 40 دن کی تھی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، آواز نکالے گا اور فرعون کے سپاہی گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو بھی قتل کر ڈالیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا جائے، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پا جائیں گے۔ یہ ساری روایات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی کے اندر نقل کی ہیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات القاء کر دی، چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ترجمہ یہ ہے، اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے متعلق ڈر ہو تو اس کو دریا میں ڈال دو، اور اندیشہ نہ کرو اور نہ غمگین ہو، ہم اس کو تمہارے پاس لوٹا کر لائیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے بنائیں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سانوم نامی ایک بڑھئی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ہم کو ایک صندوق اس قدر یعنی بچے کی لمبائی دیکھ کر طول و عرض میں چاہیے، اور تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جائے۔ بڑھئی کے پوچھنے پر والدہ موسیٰ نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالے۔
بڑھئی نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں کسی سے کچھ نہ کہوں گا اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب یہ اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے جو ان دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ اس راز کو فاش کر دوں، اور اس ارادے سے دروازے سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھس گئے، اور اسے ایک آواز آئی کہ اگر تو نے کہا تو تجھ کو فی الفور زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے تفسیر معالم التنزیل میں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ وہ بڑھئی کئی بار اندھا ہوا، توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر وہی ارادہ کرتا، آخر کار سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملیں اور رخصت ہوا۔ سب سے پہلے جو شخص آپ پر ایمان لایا وہ یہی بڑھئی تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی، جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا، خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں آنے لگا جس سے بہت دہشت ہونے لگی، دوڑ کر اٹھی اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئیں، صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ کہاں جاتا ہے، اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ گیا تو ہمارے لیے اطمینان ہوگا، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا تو یقین ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس جائے گا۔ چنانچہ آپ کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے چل رہی تھی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا، اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا، اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور اس کی لڑکی یعنی بیٹی بھی کے علاوہ محل کے اور افراد بھی موجود تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم اپنا رسول بنائیں گے، تم اطمینان رکھو۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کے بدن پر سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا کہ دریا میں ایک صندوق ملے گا جس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لعاب لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ کا لعاب اپنے داغوں پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے، میرے اقبال کو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ ہمارے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی اس کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ چنانچہ سورہ قصص میں اللہ پاک فرماتے ہیں وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور وہ سمجھتے نہیں تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی، اور بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو دائی بھی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتلاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ چنانچہ سورہ قصص میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اور ہم نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے دائیوں کو روک رکھا تھا، تو لڑکی نے کہا کیا میں تم کو ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو اس کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کی خیر خواہی کریں۔
चुनांचे ये कहकर आप की बहन अपनी वालदा को बुला लाईं। वालदा ने जब गोद में लिया तो आप अलैहिस्सलाम उनका दूध पीने लगे। फ़िरौन आपकी वालदा के लिए 1 अशरफी रोज़ाना की उजरत मुकर्रर कर देता है और कहा कि इस लड़के को यही दाई दूध पिलाती रहेगी। अल्लाह ताला ने इस तरह आपकी वालदा के साथ किया हुआ वादा पूरा किया कि अभी तू इसे दरिया में डाल, फिर हम तुझे वापस लौटा देंगे। इस तरह बच्चा आपके हवाले कर दिया गया और बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह भी फरमा दिया कि हर हफ्ता में लाकर दिखा दिया करना। खुदा ने बच्चा भी मिला दिया और मुफ्त में मजदूरी भी अता फरमा दी। अब माँ का ये मामूल था कि हर हफ्ते बच्चे को फ़िरौन के दरबार में ले जाती और फिर वापस घर ले आती। 2 बरस तक वालदा ने आपको दूध पिलाया। जब 2 बरस के बाद आपका दूध छुड़ाया तो बीबी आसिया ने हज़रत मूसा की वालदा को सोने से लदा हुआ एक खच्चर और कई ऊँट और नफीस चीज़ें तोहफे में देकर रुखसत किया। हज़रत मूसा की परवरिश अपने पास करनी शुरू कर दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 3 बरस के हुए तो एक दिन बीबी आसिया ने उठाकर फ़िरौन की गोद में बिठाया। आप अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की दाढ़ी पकड़कर इस ज़ोर से खींची कि चंद बाल भी हाथ में आ गए। एक रिवायत में है कि दूसरे हाथ से मुंह पर थप्पड़ भी लगा दिया, जिससे फ़िरौन का मुंह लाल हो गया। फ़िरौन गुस्से में लाल पीला हो गया और आपको कत्ल करना चाहा, मगर बीबी आसिया ने कहा कि बच्चों में अक्ल कम होती है, आप इसका इम्तिहान कर सकते हैं। एक तश्त में याकूत रख लें और दूसरे में अंगारे और उनके करीब उसको बिठा दें। देखें कि किस तरफ हाथ बढ़ाता है। अगर समझदार हुआ तो याकूत की तरफ हाथ बढ़ाएगा और अगर नादान हुआ तो अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। फ़िरौन ने इस तरह इम्तिहान लिया। हज़रत मूसा ने अपना हाथ याकूत की तरफ बढ़ाना चाहा तो हज़रत जिब्रील ने उनका हाथ आग के अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। एक अंगारा उठाकर आपने मुंह में रख लिया, जिससे आपकी ज़ुबान में गिरा पड़ गई। फ़िरौन ने जब ये देखा तो आपके कत्ल का इरादा बदल दिया और बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले कर दिया। तारीख़ की किताबों में यहाँ पर एक अजीब वाक़या भी लिखा है कि जब आप अलैहिस्सलाम 8 बरस के हुए तो एक दिन फ़िरौन के सामने मुअद्दब होकर बैठे थे कि फ़िरौन ने मुर्ग़बान से कहा कि जंगली मुर्गे ले आ। एक मुर्गा आया तो उसने दोनों बाजू हिलाकर आवाज़ दी तो हज़रत मूसा ने उसकी तस्दीक की। फ़िरौन ने पूछा कि इसने क्या कहा है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसने अपने रब की तस्बीह बयान की है। दायरतुल मारिफ में है कि हज़रत मूसा ने कहा कि ये मुर्गा कहता है कि पाक है वो ज़ात जिसने चरवाहे के लड़के को दराज मुद्दत तक दौलत और हशमत से सरफराज और तरह तरह की नेमतों से मुमताज़ किया, हालांकि वो हर नेमत की नाशुक्री करता है। फ़िरौन ने कहा ये तूने अपने पास से बात बनाई है। हज़रत मूसा ने फिर उस मुर्गे को बुलाया, वो फ़ौरन आ गया। हज़रत मूसा ने कहा कि फसीह ज़ुबान में कहो कि सब लोग सुन लें। चनाचे मुर्गे ने फसीह ज़ुबान में यही बात दोहराई। फिर फ़िरौन डर गया, फिर उस मुर्गे को ज़िबा करा दिया और वो फिर जिंदा हो गया। फिर फ़िरौन के दिल में ज़्यादा डर पड़ गया, फिर वो मुर्गा कहीं उड़कर चला गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 9 बरस के हुए तो एक दिन फ़िरौन आप अलैहिस्सलाम को तख्त शाही पर बिठाता है और उमरा और वज़रा सब इर्द गिर्द जमा थे। फ़िरौन ने अपनी आदत के मुताबिक तकब्बुर और नखुव्वत में कुफर बकना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम गुस्सा में तख्त से नीचे उतर आए। फ़िरौन ने कहा, कहाँ जा रहे हो? आपने तख्त पर एक लात मारी जिससे इसके दोनों पांव टूट गए और तख्त उल्टा हो गया। फ़िरौन तख्त से नीचे गिर पड़ा, इसकी नाक से खून बहने लगा। आप जल्दी से भागकर फ़िरौन की बीवी जो मुसलमान थी उनके पास आए और इस वाक़े की इत्तला दी। फ़िरौन ने बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को डांटा कि तूने इसे कत्ल करने से मना किया था, अब इसका ये आलम है। तो बीबी आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़िरौन को समझा बुझाकर रवाना कर दिया। इसके बाद फ़िरौन ने कभी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी किस्म का तारुज़ न किया, यहाँ तक कि आप 23 बरस के हुए तो एक दिन नील के किनारे जाकर वुज़ू करके नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक फ़िरौन के खासों में से एक शख्स वहाँ से गुजरा और कहने लगा कि इस तरह की इबादत किसके लिए कर रहे हो? आपने फरमाया कि अपने आका के लिए। वो कहने लगा इस तरह की इबादत अपने बाप फ़िरौन की करो, तुमको यही काफ़ी है। हज़रत मूसा ने फरमाया कि तुझ पर भी और तेरे फ़िरौन पर भी खुदा की लानत हो। उसने कहा कि मैं इस माजरे की इत्तला फ़िरौन को करता हूँ। हज़रत मूसा ने कहा कि ए ज़मीन इसको पकड़ ले। फिर ज़मीन उसको ज़ानुओं तक निगल गई और उस वक़्त तक न छोड़ा जब तक उसने कस्में न खाई कि मैं इस बात की खबर फ़िरऔन से नहीं करूँगा। इसके बाद ज़मीन ने उसको छोड़ा और वो चला गया। लेकिन इबादत और नमाज की बात फ़िरौन के ख़वासों में फैल गई और आहिस्ता आहिस्ता फ़िरौन को भी इत्तला हो गई। फ़िरौन ने कहा कि जिस वक़्त हज़रत मूसा नमाज और इबादत में मशगूल हो तो मुझे इत्तला कर देना। चुनांचे एक शख्स इसी इंतज़ार में रहा। जब देखा कि हज़रत मूसा नमाज में मशगूल हो गए हैं तो उसने जाकर फ़िरऔन को इत्तला दी
فرعون خود وہاں آیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ عبادت کس کے لیے تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مالک کے لیے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فرعون نے سوچا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑی عمر والوں کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے محبت کرتے تو فرعونیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ ایک دن بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگ کب سے فرعون کے عذاب میں گرفتار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت مدت سے گرفتار ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ تک 12,000 لڑکے بنی اسرائیل میں قتل ہو چکے تھے اور 90,000 حمل گرائے جا چکے تھے کہ کہیں وہ لڑکا پیدا نہ ہو جائے، لیکن یہ سب تدبیریں تقدیر الہی کے مقابلے میں کچھ بھی کارگر ثابت نہ ہو سکیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں کو تسلی دی اور نماز روزہ کی ہدایت کی اور مشقتوں کے برداشت کرنے پر حضرت ابراہیم کا واقعہ سنایا کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن وہ حق سے دستبردار نہ ہوئے، اور فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو اور فرعون سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے تم کو بچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی دوران ایک عجیب واقعہ بھی پیش آ گیا۔ چنانچہ سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ وہ واقعہ کچھ یوں ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اور شہر میں وہ ایسے وقت داخل ہوئے جب کہ شہر والے غفلت میں تھے، تو اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک ان کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے ان کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ایک گھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو شیطانی کام ہے، بے شک وہ دشمن ہے، کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ جب آپ علیہ السلام 23 برس کے ہوئے تو ایک دن راستہ پر جا رہے تھے کہ دیکھا کہ فرعون کے باورچی خانہ کا داروغہ زبردستی ایک اسرائیلی کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لے جانا چاہتا تھا، اور اسرائیلی نہیں مانتا تھا، اور قبطی اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ اس کو بادشاہ کے باورچی خانہ تک پہنچا دے۔ اس کشمکش میں اسرائیلی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد شروع کی، تو قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظلم کرنے سے منع کیا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر ایک مکہ رسید کیا جس سے وہ مر گیا، اور اسرائیلی چھوٹ کر اپنے گھر چلا گیا۔ اس حادثہ کے بعد آپ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہ مجھ سے انجانے میں ایک قتل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا: قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، آپ مجھ کو بخش دیجئے، تو اللہ نے اس کی بخشش فرما دی، بے شک وہ بخشنے والا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دوسرے روز پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک دوسرے قبطی سے لڑ رہا ہے۔ آپ نے پہلے تو اسرائیلی کو ڈانٹا کہ انک لغوی مبین، کہ بے شک تو سری گمراہی پر ہے، اور پھر چاہا کہ قبطی کو پکڑنے، لیکن اسرائیلی سمجھا کہ آج میری باری ہے، تو کیا اٹھا کہ موسیٰ، جس طرح کل تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، آج مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے ہو۔ آس پاس کے دیکھنے والوں نے بھی یہ بات سن لی اور یقین کر لیا کہ کل کے قتل کے مجرم موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ اس قبطی نے بھی اور جس نے یہ بات سنی تھی، سب نے فرعون کے دربار میں گواہی دے دی کہ کل کے واقعے کے مجرم تو موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ قبط کے تمام سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ حضرت موسیٰ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان سے قصاص لیا جائے۔ اس مجمع میں ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ شہر کے اس کنارے سے جہاں آپ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ ہو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں کہ میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ اس نے مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام مدین چلے جائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کے مشورہ پر عمل کیا اور جس حال میں تھے اسی طرح بغیر کسی انتظام کے مدین کی طرف چلے گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ بغیر سواری اور بغیر توشہ کے مصر سے نکل پڑے اور مدین کی راستے کو اختیار کر لیا۔ راستہ میں ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اپنی قیمتی چادر اس کو دے دی اور اس سے بالوں کا بنا ہوا جبہ اور چادر لے کر اوڑھ لی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے کبھی اس سے پہلے سفر نہیں کیا تھا، اب آرام کی زندگی کو چھوڑ کر سفر اختیار کیا۔ ننگے پاؤں، نہ کوئی زیادہ سفر ہمراہ لیا اور نہ ہی کوئی ہم سفر ساتھ تھا۔ مدین تقریباً 8 دن کی مسافت پر تھا اور وہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی۔
مدین کی جانب 3 راستے جاتے تھے، آپ علیہ السلام نے درمیان کے راستے کو اختیار کیا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ راستے میں تمام دن 2 شیر آپ کے ہمراہ ہوتے تھے اور رات کے وقت درندوں اور ستانے والی چیزوں سے آپ کی حفاظت کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توکل علی اللہ یہ سفر اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح رہنمائی فرمائی اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا، اور وہ ایسے راستے پر چڑھ گئی جو سیدھی مدین کو جاتی تھی۔ 8 دن تک مسلسل سفر کرتے رہے، گھاس اور پتے کھا کر گزارا کر لیتے۔ ادھر فرعون کی پولیس اپنی حدود کے اندر جگہ جگہ آپ کو تلاش کرتی رہی، لیکن ناکامی کے سوائے ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ 8 روز کے سفر کے بعد آپ مدین کے ایک پانی کے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ چنانچہ سورہ قصص میں اللہ پاک اس کو یوں بیان کرتے ہیں، وَلَمَّا توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا، اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں نہ ہٹا لیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پاس آئے تو دیکھا کہ چرواہے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ 2 عورتیں اپنی بکریوں کو ان جانوروں کے ساتھ پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کو ان بکریوں اور ان عورتوں کی حالت پر رحم آیا کہ بیچاری پانی نکال کر نہیں پلا سکتی، اور ان چرواہوں میں کوئی ان کا مددگار نہیں کہ اپنے کھینچے ہوئے پانی میں سے ان کی بکریوں کو بھی پلا دے۔ تو ان سے دریافت فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو اس پانی سے کیوں دور رکھ رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو پانی نکال نہیں سکتی، جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گی۔ کوئی مرد نہیں جو پانی کھینچ کر ہماری بکریوں کو پلا دے۔ ہم سے ڈول کھینچا نہیں جا سکتا، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اس لیے جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کا بچا ہوا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلا دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں سے سفارش کی کہ تم ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ پلا سکتے ہیں تو پلا دیجئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود ہی ان بکریوں کو پانی کھینچ کر پلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کے منہ کو ان لوگوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر اس کنویں کے منہ سے ہٹاتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو ہٹا دیا اور ایک ہی ڈول نکالا جس میں خدا نے برکت ڈالی، اور ان بیبیوں کی بکریوں کے لیے کافی ہو گیا۔ چنانچہ اللہ پاک سورہ قصص میں فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتُ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ تو اس نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گیا، پھر کہا کہ اے میرے رب، آپ جو چیز میری طرف خیر میں سے اتاریں میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہارے بھوکے پیاسے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ حضرت امام سدی مفسر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ببول کا درخت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے پیدل بھاگے دوڑے آئے تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، کھانے پینے کو کچھ پاس نہیں تھا، گھاس اور پتے کھاتے رہے، پیٹ پیٹ سے لگ رہا تھا اور گھاس کا سبز رنگ باہر سے نظر آ رہا تھا۔ آدھی کھجور کو بھی آپ علیہ السلام اس وقت ترسے ہوئے تھے، حالانکہ اس وقت آپ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ برگزیدہ تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کر کے مدین گیا، وہاں کے لوگوں سے اس درخت کا پتہ پوچھا جس کے نیچے اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سہارا لیا تھا۔ لوگوں نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا، میں نے دیکھا کہ وہ ایک سرسبز درخت ہے۔ میرا جانور بھوکا تھا، اس نے اس میں منہ ڈالا اور پتے اپنے منہ میں لے کر کافی دیر تک مشکل سے چباتا رہا، لیکن آخر کار اس نے پتے منہ سے نکال دیے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے کلیم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی اور وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کو دیکھنے کے لیے گئے تھے جہاں اللہ نے آپ علیہ السلام سے باتیں کی تھیں۔ یہ روایات تفسیر ابن کثیر سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہیں۔ غرض یہ کہ اس درخت کے تلے بیٹھ کر آپ نے خدا سے دعا کی کہ اے رب، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی دعا قبول کر لی اور اس کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ وہ اسباب کیا تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس کیسے پہنچے، پھر موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیسے ہوا، پھر موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف لوٹے اور دعوت حق کا آغاز کیسے کیا، یہ ہم آپ کے سامنے اس سلسلے کی دوسری ویڈیو کے اندر، اس کے دوسرے پارٹ اور حصے کے اندر بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافے کا سبب بنا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ سیریز اور انبیاء کرام کے واقعات کی جو پلے لسٹ ہے یہ پسند آ رہی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔